دانیال اپنے شفٹ ختم کرنے کے بعد تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک وائرلیس پر ایک ایمرجنسی پیغام گونج اٹھا۔ تمام یونٹس توجہ دے، شہر نمبر 26 پر ایک گاڑی بے قابو رفتار سے حادثے کی طرف بڑھ رہی ہے، فوری مدد کی ضرورت ہے۔ دانیال کے قدم وہیں رکے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی کی چابی نکالی، تیزی سے باہر نکلا، انجن اسٹارٹ کرتے ہی سائرن آن کر دیا اور سڑک پر گاڑی بگا دی۔ رات کا وقت تھا، سڑکیں زیادہ تر خالی تھی، وائرلیس پر اپ ڈیٹ مل رہی تھی: سفید کار ہے، ڈرائیور بے قابو ہے، کسی بھی وقت ڈیوائیڈر سے ٹکرا سکتی ہے۔ ٹائروں کی چیختی ہوئی آواز ہوا میں پھیل رہی تھی۔ دانیال کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا۔ اس نے تیزی سے اپنی پولیس وین آگے بڑھائی اور ایک ٹھیک اندازے کے ساتھ اسے اس کار کے سامنے لا کھڑا کیا تاکہ اسے روکا جا سکے۔ جب کار رکی تو وہ فوراً اس کی طرف بھاگا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بے ہوش پڑا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور مہنگے سوٹ سے صاف لگ رہا تھا کہ کوئی عام شخص نہیں۔ سن رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال نے اس کے کندھے کو ہلایا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی جیسے وہ کسی گہرے صدمے یا ڈر سے گزر کر جاگا ہو۔ چند لمحے وہ دانیال کو گھورتا رہا، پھر ایک عجیب سی گھبراہٹ اس کے چہرے سے گزر گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ نے میری جان بچا لی، اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ باہر آیا تو قدم لڑکھڑا گئے، جیسے ابھی بھی پوری طرح ہوش میں نہ ہو۔ دانیال نے سہارا دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا، شہروز۔ وہ رک کر بولا، شہروز ملک؟ یہ نام دانیال نے کہیں سنا ضرور تھا، مگر اس سے زیادہ عجیب شہروز کے چہرے پر چھپا ہوا ڈر تھا۔ صرف بچ جانے کی شکر گزاری نہیں، بلکہ کوئی اندرونی دہشت بھی۔ اگلے دن تھانے میں دانیال نے پوری بات اپنی ساتھی افسر شمائزہ کو سنائی۔ شمائزہ جو فائلوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اچانک چونکی۔ جب دانیال نے نام لیا شہروز ملک، اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور دانیال کو شک بھری نظروں سے دیکھا۔ تم نے کہا شہروز ملک، وہی شہروز ملک نا؟ ہاں۔ کیوں؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ شمائزہ نے کرسی سے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے کہا، دانیال، تمہیں اس آدمی کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے؟ بس اتنا کہ وہ کوئی بڑا بزنس مین ہے اور کل رات مرنے سے بچ گیا۔ شمائزہ نے سر ہلایا۔ صرف یہی نہیں، میں نے کچھ پرانی کیس فائلیں دیکھی تھی اور اس آدمی کا نام کئی مشکوک سرگرمیوں میں آیا ہے۔ بہت سے راز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دانیال نے گہری سانس لی۔ اس نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں شک ابھرنے لگے۔ وہ شمائزہ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کہ صبح جب وہ گھر سے نکلا تو گلی میں 3 کالی گاڑیاں کھڑی تھی۔ عام بات سمجھ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، مگر وہ گاڑیاں سب ایک ہی سمت میں تھی اور اندر بیٹھے آدمیوں کی نظر اس کے گھر پر جمی ہوئی تھی۔ تب اس نے خود کو سمجھایا تھا کہ شاید اتفاق ہو، مگر اب شہروز ملک کے چہرے پر چھپی وہ عجیب دہشت یاد آتی تو اس کے ذہن میں سوال گونجنے لگتا، کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا کسی نے اسے حادثہ بنانے کی کوشش کی تھی؟ پچھلے کچھ دنوں سے دانیال کو کچھ عجیب سی حرکات محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پولیس والے کی حیثیت سے وہ کبھی بھی اپنے آس پاس کے حالات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، مگر اس دفعہ معاملہ مختلف تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہو، جیسے اس کی پوری زندگی کسی کی نگرانی میں ہو۔ صبح جب وہ گھر سے نکلتا تو گلی کے پار کالی شیشوں والی گاڑیاں کھڑی ہوتی اور اندر بیٹھے لوگ کبھی فون پر باتیں کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے، کبھی اچانک نظر پھیر لیتے۔ یہ معاملہ 1-2 بار نہیں بلکہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ دانیال اپنی بیوی رمیسا کو دروازے پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی تھی، مگر آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی ضرور تھی۔ دانیال سمجھ سکتا تھا کہ وہ بھی ان دنوں عجیب صورتحال محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اپنے خدشات زبان پر نہیں لا رہی تھی۔ دانیال کی نظر اچانک سڑک کی طرف گئی۔ وہی سیاہ کالی گاڑیاں آہستہ رفتار سے چلتی ہوئی اس کے گھر کے سامنے رک گئی۔ اس دفعہ ایک گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک لمبا مضبوط آدمی باہر نکلا۔ اس کی انداز میں دھیمی مگر خطرناک خود اعتمادی تھی۔ اس کی چال، اس کے مہنگے کپڑے، اس کا غرور سب بتا رہے تھے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، مگر سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز اس کی آنکھیں تھی، سرد، ٹھہری ہوئی، شکاری کی آنکھیں۔ شہروز ملک آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس آدمی نے بنا کسی تعارف کے کہا۔ دانیال نے اس کی آواز کا انداز محسوس کیا، نہ درخواست نہ حکم، بس ایک ایسی ٹون جو خود ہی اپنی سنگینی جتا رہی تھی۔ اور تم کون ہو؟ دانیال نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اکرم،
اس نے آہستہ سے کہا۔ دانیال نے محسوس کیا کہ رمیسا اب بھی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اندر جانے کو کہا۔ رمیسا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر آہستہ سے دروازہ بند کر لیا۔ اب دانیال نے اپنا پورا دھیان اکرم پر مرکوز کیا۔ اگر شہروز مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے تو خود فون کر سکتے تھے، دانیال نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اکرم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ مسکراہٹ گرم جوشی سے خالی تھی۔ کچھ باتیں سیدھی نہیں کی جا سکتی انسپکٹر، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ دانیال نے چند لمحے سوچا۔ شہروز کے چہرے پر خوف کی جھلک ایک دفعہ پھر اس کی نظروں میں ابھری۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کیا کہنا چاہتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دانیال نے محسوس کیا کہ آج کی ملاقات بالکل معمولی نہیں تھی۔ گاڑی کے اندر عجیب خاموشی تھی۔ نہ اکرم نے کچھ کہا، نہ ڈرائیور نے۔ دانیال نے جیب میں فون کو چھوا، یہ یقین بنانے کے لیے کہ ضرورت پڑنے پر وہ فوراً استعمال کر سکے۔ شہروز کی حویلی میں داخل ہوتے ہی دانیال نے ایک عجیب سناٹا محسوس کیا۔ شان و شوکت کے باوجود اس گھر میں ایک بوجھ تھا، جیسے دیواروں کے پیچھے کئی راز دفن ہو۔ وہ اکرم کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دفتر جیسے کمرے میں داخل ہوا۔ شہروز وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دانیال کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں خوف کی لرزش چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اکرم باہر نکلا اور دروازہ بند ہوا، کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ شہروز نے آہستہ سے کہا، انسپکٹر دانیال، مجھے پورا یقین ہے کہ میری کار کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ شہروز نے میز پر ایک فائل رکھی۔ میں نے خود تھوڑی سی تفتیش کرائی تھی۔ بریک فلوئڈ کسی نے جان بوجھ کر کم کیا تھا، یہ حادثہ خود نہیں ہوا، کروایا گیا تھا۔ دانیال نے فائل کھولی، اندر رپورٹس تھی، اور سب سے اہم چیز ایک مکینک کا بیان تھا جس میں صاف لکھا تھا کہ بریک جان بوجھ کر نکالا گیا تھا۔ تو آپ نے پولیس کو فوراً اطلاع کیوں نہیں دی؟ دانیال کی آواز سخت تھی۔ شہروز نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت پرانا خوف اس کے سینے سے نکل کر لبوں تک آ گیا ہو۔ اس لیے کہ میں اعتماد نہیں کر سکتا۔ مطلب؟ دانیال کی بھویں تن گئی۔ جو یہ سب کر رہا ہے وہ پولیس کے اندر کسی سے جڑا ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ کمرے کی فضا میں ایسے ٹکرایا جیسے کسی نے دھماکہ کر دیا ہو۔ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی بہت خطرناک انسان سے دشمنی مولی ہے۔ شہروز نے ہلکی سی تلخ ہنسی ہنسی۔ کاش یہ پہلی دفعہ ہوتا دانیال صاحب۔ دانیال نے غور سے دیکھا۔ اس آدمی کے ارد گرد صرف خوف نہیں بلکہ راز بھی تھے، بہت گہرے اور شاید جان لیوا۔ میں پوری کوشش کروں گا حقیقت تک پہنچنے کی، لیکن مجھے آپ سے سچ چاہیے، پورا سچ۔ شہروز نے سر ہلایا۔ میں سچ بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ تم یہ کھیل کتنی دور تک لے جانے کو تیار ہو۔ تھانے واپس آ کر دانیال نے پوری بات انسپکٹر شمائزہ کو بتائی۔ شمائزہ نے فائل الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر بولی، اگر واقعی کوئی شہروز ملک کو مارنا چاہتا تھا تو ہمیں جاننا ہوگا کہ دشمن کون ہے۔ دانیال نے پوچھا، اور تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ شمائزہ نے کچھ پرانی فائلیں نکالی۔ ایک نام بار بار سامنے آیا، نارائن کی چھایا۔ دانیال نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ کون ہے؟ ایک خفیہ گروہ جو امیروں کو بلیک میل کرتا ہے اور کبھی سامنے نہیں آیا۔ دانیال یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اگر شہروز ملک کا حادثہ اسی گروہ سے جڑا تھا تو بات بہت سنگین تھی۔ اسی دوران گھر پر اکیلی بیٹھی رمیسا کو فون اچانک بجا۔ ہیلو کے جواب میں کوئی آواز نہیں تھی، صرف سانسوں کی تیزی سنائی دے رہی تھی۔ دانیال شمائزہ نے پوری رات فائلوں کی چھان بین کی۔ آخر وہ ایک ایسی رپورٹ تک پہنچے جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اکرم صرف شہروز کا سیکیورٹی چیف نہیں تھا بلکہ نارائن کی چھایا کا سرگرم رکن بھی تھا۔ فائلوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ شہروز طویل عرصے سے اس گروہ سے کافی عرصے سے اٹیچ تھا، مگر حال ہی میں اس نے الگ ہونے کی کوشش کی تھی، اور جو بھی اس گروہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام صرف موت ہوتا ہے۔ شمائزہ نے بھاری آواز میں کہا، تو اسی لیے شہروز کو مارنے کی کوشش ہوئی، اور اکرم اسی لیے تمہارے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ دانیال سخت لہجہ اختیار کیا۔ اس کا مطلب شہروز بالکل معصوم نہیں تھا۔ وہ کیوں باہر نکلنا چاہتا تھا؟ خوف یا کوئی اور وجہ؟ اب حقیقت جاننے کا واحد راستہ تھا اکرم کو پکڑنا۔ انہوں نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ شہروز کے خلاف ثبوتوں سے بری ایک اہم فائل کو خفیہ جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ وہ فائل جو اکرم اس کے گروہ کو قانون کے شکنجے میں لا سکتی تھی۔ جال تیار ہو چکا تھا۔ رات کے وقت دانیال اس جگہ پہنچا جہاں جعلی دستاویزات کا تبادلہ ہونا تھا۔ اکرم پہلے سے وہاں موجود تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ اکرم نے آہستگی سے اپنی جیب سے پستل نکالی اور سیدھا دانیال پر تان دیا۔ فائل کہاں ہے؟ اس کی آواز میں سکون تھا، مگر وہ طوفان سے پہلے والی خاموشی جیسا تھا۔ یہاں سے اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ دانیال نے اکرم کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہلکی محتاط مسکراہٹ دی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں بغیر تیاری کے یہاں آؤں گا؟ اکرم کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ تم شہروز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو دانیال،
میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، دانیال نے جواب دیا۔ اکرم نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، سچ یہ ہے کہ شہروز نے ہمارے ساتھ مل کر بہت پیسہ کمایا، لیکن اب اسے باہر نکلنے کی جلدی ہے، بنا کی قیمت ادا کی ہے لیکن اب اسے باہر نکلنے کی جلدی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو بریک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تم نے کی تھی، دانیال سخت لہجے میں کہا۔ اکرم خاموش رہو، مگر اس کی مسکراہٹ سب کچھ بتا رہی تھی۔ اب تم بھی ایک ہدف ہو انسپیکٹر، اس نے سر ہلایا۔ اس کی ٹیم نے پوری جگہ گھیر لی تھی۔ ہتھیار ڈال دو اکرم، شمائزہ کی گردر آواز گونجی۔ اکرم ایک لمحے کے لیے رکا، اب اس کے پاس راستہ نہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ پستل نیچے رکھ دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی شکاری جیسی سرد چمک باقی تھی۔ جب اسے ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی تو اس نے دانیال کی طرف دیکھ کر آخری جملہ کہا، تم نے اسے بچا لیا، لیکن تم جانتے بھی نہیں کہ وہ اصل میں کون ہے۔ جب اس کا اثر تمہارے سامنے آئے گا، پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اکرم کو لے جایا گیا، مگر اس کی بات دانیال کے دماغ میں دیر تک گونجتی رہی۔ کچھ دن بعد شہروز ملک کو تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ اس نے مان لیا کہ ماضی میں اس نے کچھ مشکوک لین دین کیے تھے۔ میں نے غلطیاں کی ہیں، مگر اب میں اس گروہ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، شہروز نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مگر دانیال کو نہیں پتا تھا کہ افسوس سچا ہے یا نہیں، یہ اداکاری تھی۔ شمائزہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر واقعی باہر نکلنا چاہتے ہو تو ہمیں مکمل تعاون دینا ہوگا۔ شہروز نے سر ہلایا، میں تیار ہوں۔ تحقیقات آگے بڑھتی گئی۔ شہروز کے اکاؤنٹس میں بڑی رقم کچھ ایسی جگہ بھیجی گئی تھی جو ممکنہ طور پر نارائن کی چھایا سے منسلک تھی۔ چند دنوں بعد دانیال اور شمائزہ کی بہادری کی تعریف کی گئی۔ اکرم اور اس کے ساتھی جیل جا چکے تھے۔ نارائن کی چھایا پر تحقیقات جاری تھی۔ آخرکار ہفتوں تک کی تفتیش، خفیہ نگرانی اور شہر میں ہونے والی چھاپہ مار کارروائیوں کے بعد وہ دن آ ہی گیا جس کا دانیال اور شمائزہ انتظار کر رہے تھے۔ نارائن کی چھایا کے پورے گروہ کو بے نقاب کر دیا گیا۔ درجنوں گرفتاریاں ہوئیں۔ اکرم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف عدالت میں ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ پورا گروہ اپنی انجام کو پہنچ چکا تھا، جو تقریباً 30 سے زائد لوگوں پر مشتمل تھا۔ آپریشن کامیاب ہونے کے بعد جب دانیال گھر پہنچا تو رمیسا اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دانیال نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اس کے لیے صرف وردی کا فرض نہیں، خاندان کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ لیکن دانیال نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ کبھی اپنے فرض اور اپنے گھر کے درمیان سمجھوتا نہیں کرے گا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔